صدیق، کیا لگتا ہے کہ ایک طرف جو پروجیکٹ کیا جاتا ہے کہ اب ریلیف بھی ملے گا، ساتھ ساتھ مہنگائی بھی 29% ہو گئی ہے اور آگے ایک سنہری دور کا آغاز ہونے والا ہے، لیکن بجلی کی پرائس کی ہم بات کریں، گیس کی قیمت کی بات کریں، وہ بڑھتی دکھائی دے رہی ہے اور ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے بھی ابہام ہے، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ علاج اس پر بند ہو چکا ہے۔ محسن نقوی صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں، کیا کہیں گے اس ساری صورتحال پہ؟ دیکھیں، جو پہلا آپ نے یوٹیلیٹی اسٹور والا جو پیکج آپ نے چلایا ہے، یہ دیکھیں اس کی امپورٹنس یہ ہے مزمل صاحب کہ ریڈ زون کے سے جب آپ نکلتے ہیں تو جو پہلے چند یوٹیلیٹی اسٹورز ہیں ان میں سے ایک یہ ہے، یعنی جب ریڈ زون ختم ہوتا ہے تو ریڈ زون ختم ہونے سے یہ تقریباً 1.5 کلومیٹر اس کا فاصلہ بنتا ہے، اور اگر آپ اس کا فاصلہ پرائم منسٹر آفس، پرائم منسٹر ہاؤس، پارلیمنٹ، سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ لاجز، ایوان صدر، ان سے اگر آپ ان کا فاصلہ دیکھتے ہیں تو 3 سے 3.5 کلومیٹر بنتا ہے۔ تو یہ دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ پرائم منسٹر آفس اور پرائم منسٹر ہاؤس سے 3 کلومیٹر کا فاصلہ، اور ٹوٹل اگر آپ ڈرائیو کی بات کریں 6 منٹ کی ڈرائیو ہے پرائم منسٹر آفس سے، تو اگر پرائم منسٹر آفس سے 6 منٹ کی ڈرائیو پر جو یوٹیلیٹی اسٹور ہے وہاں پر حالت یہ ہے، اور یہ ایک دن کی کہانی نہیں ہے، یہ تو ہم نے ایک دن کی کہانی دکھائی ہے۔ آج کیونکہ یوٹیلیٹی اسٹور بند تھا، کل سے اوپن ہوگا تو کل سے ہم اس پہ پوری نظر رکھیں گے کہ اگر شہر اقتدار میں جہاں پہ سارے ہماری ہیں، جہاں سارے جو عوام کے ووٹ لے کر اور عوام کے نام پر اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے نام پر اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ان کے پہلو میں یہ مزمل صاحب، تو پھر آپ اندازہ لگائیں دور دراز شہروں میں کیا ہو رہا ہوگا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، کیا ایک یوٹیلیٹی اسٹور کے اوپر آٹا اتنی وافر مقدار میں نہیں ہو سکتا کہ کم از کم انسانیت کی تذلیل نہ ہو، کیا کہ لوگوں کی عزت نفس مجروح نہ ہو؟ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ یہاں پہ کیونکہ ہمارے آفس کے قریب ہے، میں اکثر جو ہے یہ دیکھتا ہوں کہ یہاں پہ لوگ صبح 6 بجے آ کے بیٹھتے ہیں، کبھی دن 3 بجے، کبھی 4 بجے، کبھی 5 بجے آٹا جو ہے وہ آتا ہے، اور کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ آٹے کی لائن میں لوگ لگتے ہیں، آدھے لوگوں کو ملتا ہے آٹا، آدھے لوگوں کو نہیں ملتا۔ تو آپ مجھے بتائیں، اور پھر یہ آٹا بھی وہ ہے جو کہ شاید آپ میں ہم کبھی بھی نہ کھائیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی بھی استطاعت دے رکھی وہ کبھی بھی نہ کھائیں، اتنا لو کوالٹی کا آٹا ہے۔ اگر آپ نے اتنا لو کوالٹی کا آٹا اسلام آباد جیسے شہر میں ریڈ زون سے نکلنے کے بعد جو پہلے یوٹیلیٹی سٹورز ہیں وہاں پر یہ حالت ہے کہ لوگوں کو، بزرگوں کو، خواتین کو تذلیل ان کی کر کے، ان کو ذلیل اور خوار کر کے، ان کو پورے دن انتظار کروا کے آپ نے دینا ہے، اور تھوڑا سا سستا آٹا مارکیٹ سے، اور آپ نے اس طرح سے دینا ہے، تو پھر آپ پورے ملک کا آپ اندازہ لگا لینا کس طرح سے ہوگا۔ اور آپ یہ دیکھیں، ابھی آپ نے دیکھا کہ دبئی میں جو ملاقاتیں ہوئیں، مجھے بتائیں دبئی سے کوئی خبر نکل کے آئی ہے کہ جو یونان میں کشتی حادثہ ہوا ہے اس پہ بات ہوئی ہو، یہ جو آٹے کی لمبی لمبی لائنیں ہیں اس پر بات ہوئی ہو، جو لوگ غربت کی لکیر سے نیچے جا رہے ہیں اس پر بات ہو رہی ہو، جو لاکھوں لوگ جو ہے وہ پاکستان سے چلے گئے ہیں اس پہ بات ہوئی ہو، جو برین ڈرین ہو رہا ہے اس پہ بات ہو رہی ہو، لوگ جو خودکشیاں کر رہے ہیں اس پہ بات ہو رہی ہو، یا یہ بات ہوئی ہو کہ یار ہم نے بجلی کی قیمتیں کیسے کم کرنی ہے، ہم نے آٹا کیسے سستا کرنا ہے، ہم نے کسان کو کیسے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، ہم نے بجلی کا بل کیسے صدیق کم میاں صاحب نے تو کہا ہے میری حکومت آ گئی، میری حکومت اگر آئی تو مہنگائی ختم کر دیں گے ہم۔ دیکھیں مجھے مزمل صاحب یہ بتائیں، دیکھیں یہ ایک نیا اب بیانیہ اختیار ہو رہا ہے، یہ پہلے بھی 2-3 بار کوشش کی گئی تھی بیانیہ بنانے کی، اور بیانیہ یہ بنایا جائے گا کہ جناب یہ تو شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی، جو تباہی اور بربادی کی ہے وہ تو شہباز شریف نے کیا ہے، میاں صاحب ہوتے تو کیا بات ہوتی۔ اور پھر وہ آپ کو یاد ہوگا مریم نواز صاحبہ کا ٹویٹ کہ میاں صاحب جو ہے وہ ناراض ہو کر اٹھ کر چلے گئے پیٹرول کی تھوڑی سی قیمتیں بڑھانے پر، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کوئی اس وقت جب وہ ناراض ہوئے تھے اس سے کم از کم 70-80 روپے زیادہ ہیں اس وقت، اور ہر فیصلہ اس حکومت کا میاں نواز شریف صاحب کے مشاورت سے ہوتا ہے، اور آپ تاثر کیا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ میاں صاحب بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں ہے، میاں صاحب بیچارے تو بڑے درد دل رکھنے والے انسان ہیں، ان کو تو غریبوں کا بڑا احساس ہے۔ مجھے بتائیں نا کہ دبئی میں جو میاں صاحب آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں سے جب سے وہ دبئی آ کے بیٹھے ہیں، چلے پہلے لندن تھے، دور تھے، کوئی فاصلہ بھی یہاں سے زیادہ تھا، شاید لوگوں کا دکھ درد اور آہو بکا چیخو پکار لوگوں کی وہ نہیں سن رہے تھے، آہیں اور سسکیاں نہیں سن رہے تھے، دور تھا۔ اب تو یہ دبئی بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ان کو نہیں پتا کہ لوگوں کے ساتھ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ اور تاثر دینے کی یہ کوشش کی جاتی ہے کہ جناب جو ہے وہ میاں صاحب کو بڑا احساس ہے، کوئی احساس نہیں ہے۔ اس وقت دبئی میں جتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں وہ تمام کی تمام ملاقاتیں، ان تمام کی تمام ملاقاتوں کا مقصد اگلا اقتدار لینا تھا، موجودہ اقتدار کو طوالت دینا تھا۔ صدیق اس پہ کرتے ہیں بات کے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن پر کلک کریں۔ بڑی عید کی خوشیوں میں بول نے دیا اپنے عوام کا ساتھ، عوامی شکایت پر بول نے اٹھائی آواز۔
उधर पेशावर में आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए WSSP का खुसूसी ऑपरेशन शुरू हो गया है, जिसमें 3,259 एहलकारों समेत 683 गाड़ियां हिस्सा ले रही हैं। बोल की खबर पर इदारों ने भी कस ली कमर, लिया एक्शन। लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर आलाइशें जो है वो हमें सड़कों पर दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद जो LWMC है उनका अमला जो है वो उसके बाद फील्ड में निकला और उसके बाद आलाइशों को हटाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज़ चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।